بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجالس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کمپلیٹ ایک تہذیب کا نام ہے۔ ادب حسین، خوف خداوند متعال، توحید کا درس، ادب کا درس۔ ایک چھوٹا سا اور درس ہے کربلا کا، رسول خدا کا فرمان بھی ہے۔ امام حسین کی زندگی میں جو بارز ترین نشانیاں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، خوف خدا، مصلی عبادت پر، عبادت خدا میں لقب ملا زین العابدین، سید الساجدین، سر کٹ رائے پر سجدے میں جا رہے ہیں۔ ہر شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ شب عاشور تسبیح خدا میں مشغول ہیں، خوف پروردگار عالم، معاف کرنے کا جذبہ۔ کیوں لوگ اہل بیت کے اطراف میں ایسے جمع ہوتے تھے جیسے لوگ شہد کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں؟ فرمایا المؤمن کالعسل، مومن کی مثال شہد کی طرح ہے، خود بھی میٹھا ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے ان میں بھی مٹھاس کو بانٹ دیتا ہے۔ مومن نفرت بھری باتیں نہیں کرتا، مومن سے نہیں لڑاتا، مومن غیبتیں، تہمتیں، برائیاں، جھوٹ، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ ایک اور نکتہ کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس مختصر نقطے پہ ربط مصیبت دیتا ہوا چلوں، اور یہ بہت ضروری ہے نسل جوان کے لیے کہ آپ دیکھیے، اگر ہم اصول زندگی رسول اور آل رسول پہ عمل نہیں کرتے، ملک بھی پیچھے جاتا ہے، قوم بھی پیچھے جاتی ہے، لوگ بھی تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان ہیں پر خوف خدا نہیں۔ آج کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان ہیں پر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جگہ جگہ انتقام کی بو، انتقام کی بو، ہر بندہ دوسرے سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس سے بغض بڑھتا ہے، اس سے قتل بڑھتا ہے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے طلاقیں بڑھتی ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں کربلا میں اتنی محبت ہے؟ بہن بھائی سے عاشق ہے اپنے بھائی کی، بھتیجا چچا کا عاشق ہے، بھائی بھائی کا عاشق ہے، اصحاب امام حسین۔ ہاں لو قطعتم اربا اربا، مولا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جملہ کل میں نے کسی غلام کا سنا ہے، مولا قد خالط حبک لحمی و دمی، آپ کی محبت میرے گوشت میں اور خون میں ملی ہوئی ہے۔ اس محبت کو اگر خون میں ملانا ہے تو اس نظم کو، اس اہل بیت کے اصول کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہوگا۔ آج ایک اصول جس کا بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ، وہ اصول ہے اصول نظم کا، تدبیر کا، مینجمنٹ کا۔ اہل بیت اپنی زندگی کو بڑا مینج کر کے چلاتے تھے۔ امیر المؤمنین کے سر پہ تلوار لگی ہے، زخمی ہیں، بستر پر ہیں۔ انسان جو اپنی آخری وصیت کرتا ہے وہ اعلیٰ ترین جملے ہوتے ہیں۔ اوصیکما، اے حسن و حسین میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، وہ اولادی، اپنے دوسرے بچوں کو بھی وصیت کر رہا ہوں، اور اے حسن و حسین یہ جملے جس تک بھی پہنچیں، یعنی ہماری بات کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تا قیامت میرے جملے ادا ہوتے رہیں گے، جس تک بھی یہ جملے پہنچیں انہیں یہ بتانا، مولا کیا بتاؤں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں، ونظم الامر، اگر تمہاری زندگی میں نظم اور ضبط نہیں ہے تو معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ اسی اصول اہل بیت پہ انگریزوں نے عمل کیا۔ آج دنیا کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں، کیونکہ نظم ہے نا، ضبط ہے۔ ہمارے یہاں نہ آفس جانے کے ٹائم میں نظم ہے، ہاں، نہ چھٹی کے ٹائم میں نظم ہے، نہ الیکشن کے ٹائم میں نظم ہے، کسی چیز میں کوئی نظم نہیں ہے، نہ لوگوں کی ڈیلی روٹین میں کوئی نظم ہے۔ فرمایا جب تک تمہاری زندگی میں نظم اور ضبط نہیں ہوگا تو ترقی نہیں کرو گے۔ رسول خدا فرماتے انی لا اخاف علیکم من فقر، اے مسلمانوں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ، کیونکہ فقر لوگوں کو تباہ نہیں کرتا، میں تمہارے فقیر ہونے سے نہیں ڈرتا۔ انی اخاف سوء التدبیر، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں تدبیر ختم ہو جائے، نظم اور ضبط ختم ہو جائے۔ یہ جو اللہ نے ٹائم دیا، اس ٹائم کو مینج کرو۔ 24 گھنٹہ ٹائم ہے، کتنے گھنٹے سونا ہے، کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، کتنے گھنٹے کمانے جانا ہے، کتنے گھنٹے فیملی کو دینے ہیں۔ اگر تیری زندگی میں نظم نہیں تو علی والا نہیں ہے، اگر تیری زندگی میں ضبط نہیں تو حسین والا نہیں ہے، اگر تیری زندگی میں مینجمنٹ نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے جو اپنی زندگی اور اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتا؟ کسی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا علی سے پوچھا،
فرمایا بابا آپ کی پوری زندگی رسول خدا کی تربیت میں گزری ہے؟ کہا جی میرے لال۔ گویا آپ کو رسول نے پالا ہے؟ جی میرے لال۔ کہا بابا کوئی اہم چیز رسول خدا کی زندگی کے جو آپ مجھے بتائیں کہ میرے نانا زندگی گزارتے کیسے تھے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول گھر میں آتے تھے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جزءا للہ، ایک حصہ پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ میں نے کیا کرنی ہے؟ عبادت خدا کرنی۔ اور جب عبادت خدا کے لیے نہیں جاتے تھے، اب بیوی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، نبی وہ مختص ہوتا تھا۔ ہاں ازواج کبھی اٹھ کے آتی تھیں، دیکھتی تھی رسول خدا بستر پر نہیں ہے، کہاں ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عبادت خدا میں مشغول ہیں، مناجات خدا میں مشغول ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہیں۔ کہ جزءا للہ، ایک جز مخصوص ہوتا تھا 24 گھنٹوں میں، کس کے لیے؟ پروردگار عالم کے لیے۔ امیر المومنین کی دعائے کمیل یہ کیا ہے؟ یہ جزءا للہ ہے۔ راتوں کو جاتے تھے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ امام زین العابدین کی دعائے ابو حمزہ سمالی، پورا صحیفہ سجادیہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، راز و نیاز ہے پروردگار عالم۔ واللہ ایسی دعائیں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ ہدیہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کو اہل بیت نے عطا کیا۔ دعائے عرفہ امام حسین کی، ایسی توحید والی دعا کہیں پہ آپ کو نہیں ملتی۔ الہی اخشاک انی اراک بمخی و عروقی و لسانی و اذرافی و فمی و شفتائی، کہ خدا حسین اپنے ہونٹوں سے، حسین اپنی آنکھوں سے، حسین اپنی رگوں سے، حسین اپنے خون سے، حسین اپنے دانتوں سے، حسین اپنے کانوں سے، اپنے وجود کے ذرے ذرے سے حسین تجھے یاد کر رہا ہے، حسین تیرا شکر ادا کر رہا ہے، حسین تیری تسبیح ادا کر رہا ہے۔ ہاں یہ دعائے عرفہ کب پڑھ رہے ہیں؟ کربلا کے واقعے سے پہلے۔ فرماتے ہیں جز حسین نے اپنے پورے بدن کا ایک ایک حصے کا نام لیا کہ خدا میرے وجود کا حصہ کیا کرتا ہے؟ تجھے یاد کرتا ہے۔ اور سیدہ زینب فرماتی ہیں اور اسی بدن کو جس نے خدا کو یاد کیا قطع کر دیا گیا۔ ہاں محبت خدا سرشار تھی اہل بیت کے وضو میں۔ جزءا للہ، ایک جز اے جوان اے مسلمان کس کے لیے رکھا کرو؟ پروردگار عالم کی مناجات کے لیے۔ دوسرا فرمایا جزءا لأہلہ، ایک حصہ رسول خدا اپنی فیملی کے لیے رکھتے تھے، اپنے گھر کے لیے، بیویوں کے لیے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ایک خاتون آتی تھی گھر میں، حلا اس کا نام تھا، ہولا، آتی تھی عطر بیچتی تھی۔ رسول خدا کو عطر بہت اچھے لگتے تھے، اپنا زیادہ تر پیسہ عطر پہ خرچ کرتے تھے کہ انسان کے وجود سے کیا آئے؟ خوشبو آئے۔ یہ آتی تھی، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس سے پوچھتے تھے تم نے کتنا بیچا، تم نے کیا کیا، اس سے پوچھتے تھے آج کتنی بکتی ہوئی۔ بچوں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ بیٹھتے تھے، کبھی حسن و حسین کی سواری بن جاتے تھے، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹیوں کو بٹھاتے تھے، داماد کو بٹھاتے تھے۔ تو ایک جز پروردگار عالم کے لیے، ایک جز کس کے لیے بنایا؟ جزءا لأہلہ، گھر والوں کے لیے۔ تیسرا جز جزءا لنفسہ، اپنے لیے بھی رسول خدا ٹائم نکالتے تھے۔ بندہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالے، کبھی اپنی تنہائیوں میں بیٹھتے تھے، مینجمنٹ کرتے تھے، سوچتے تھے میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی جنگ کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین نے شب عاشور، یہ نہیں کہ پوری رات مولا مصلی پہ بیٹھے تھے، امام نے تقسیم کیا، ایک حصہ تسبیح پروردگار عالم کے لیے رکھا، ایک حصہ امام حسین نے سیدہ زینب کے ساتھ جا کر باتیں کی، ایک حصہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے اور جنگی مینجمنٹ کے لیے رکھا۔ جس انسان کی زندگی میں تدبیر نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، اصول زندگی اہل بیت نہیں ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب بندہ صبح سے شام تک پیسے کے پیچھے لگ جائے، بچوں کو ٹائم نہ دے، اس کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہے۔ ایک بندہ کام پہ نہ جائے، سارا دن گھر پہ بیٹھا رہے، اس کی زندگی تباہ ہے۔ دوسرا بندہ گھر کو بھی ٹائم نہ دے، کاروبار کو بھی ٹائم نہ دے، 24 گھنٹہ ٹی وی پر اور فلموں پہ بیٹھا رہے، اس کی زندگی بھی تباہ ہے۔ جب تک زندگی میں مینجمنٹ نہیں لاتے، یہ اللہ نے گھلٹیں کیوں دی ہیں؟ اچھا پورے کائنات کو آپ دیکھ لیں، کائنات نظم اور ضبط کی وجہ سے چل رہی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ آپ دیکھیں ستارے کس نظم سے آتے ہیں، سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم سے جاتا ہے۔ ایک منٹ اگر نظم کائنات خراب ہو جائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ تو جب کائنات بغیر نظم کے نہیں چل سکتی، تیری زندگی بغیر نظم کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہی بدن جو پروردگار عالم نے تجھے دیا ہے، اس بدن کی دل کی دھڑکنوں میں کتنا نظم ہے۔ بی پی ہائی کب ہوتا ہے؟ جب نظم خارج ہو جاتا ہے۔ بی پی لو کب ہوتا ہے؟ جب نظم سے خارج ہو جاتے ہو۔ بیماریاں کب ہوتی ہیں؟ جب بدن نظم سے نکل جاتا ہے، تبھی انسان بیمار بن جاتا ہے۔ تو اگر جسم میں نظم نہ ہو تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی میں نظم نہ ہو تو انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ محمد۔
جب تک تدبیر زندگی میں نہیں ہے تب تک انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب و کتاب کیا جائے. کئی جوان کہتے مولانا خواہش ہے حجت خدا کی زیارت ہو، امام زمانہ سے ملاقات ہو. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتی جب تک نظم نہ ہو. ہاں من اخلص اللہ 40 یومہ، جو 40 دن خدا کے لیے خلوص سے زندگی گزارے، اللہ کہتا میں اس کے دل پہ ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہوں. ہاں روٹین ہونی چاہیے نا. نماز میں نظم ضبط نہیں ہے. صبح کی نماز کا یہ ٹائم، ظہر کی نماز کا یہ ٹائم، عشاء کی نماز کا یہ نظم ہے نا. تمہیں نظم میں لانے کے لیے اللہ نے ٹائمز رکھے ہیں نا. روزے اس ٹائم، افطار اس ٹائم. اللہ کیا دکھا رہا ہے تجھے؟ نظم اور ضبط سکھا رہا ہے. ہاں حاسبو، حساب کرو. ایسا نہیں زندگی میں گناہ بھرے ہوئے ہوں حساب نہ کرو اور مرنے کے بعد پتہ چلے ارے میں نے تو زندگی تباہ کر دی. حضرت عیسیٰ فرماتے